چلیے حضور پہ مارے گئے خدا دشمنوں نے کیا ہو دلے کو دن ہو گیا تھیا مظلوم سے بچھڑ گئے آپ آسیا کوئی تمام سکینہ کے چین کی دوڑا بلا بلا نیاز کمر کو حسین کی جب دبا ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملا حسین تیرے کرے پاس پاس کے بارہ گرد دو بھیجے دو لاش کے کرے صدا حضرت شبیر نامدار کھولا لہو بھری ہوئی آنکھوں پر ایک بار سر کے پار شہبی بولا وہ دیوی خاطر تشریف آپ لائے لائے راز و اتفاق
تل نہیں سکتا ہر خواب چکتے ہیں بولنے میں جراحات پھٹے ہوئے دیکھے حضور میرے ہیں بازو ڈرے ہوئے یہ سن کے وہ دلے نے ایک سرد آہ کی مشیدے پہ تڑپ کے بحسرت نگاہ کی منہ شرم سے چھپا لیا گودی میں شاہ کی حالت تباہ ہو گئی حیدر کے ماں کی جب دل کو بے قدری ہو تو کس طرح عقل پڑے جانو پہ چین کہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے مایا سے نے کس لیے روتے ہو دار دار لو کچھ اپنا حال کہو تم پھر میں نثار کیا جی پہ ہے بنی جو تڑپتے ہو بار بار کہ عرض جری نے ہے وقت انتخاب ہاتھ سے چھوٹنے کا فرق ہے غلام کو گاؤں گا کہاں شہے گرے لوگ خاموش یہ کہتے تھے کہ پھر گئی آنکھوں کی پتلیاں ہچھی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں پہ جان حسرت سے دیکھ کر ذرا شاہ انس و جان دنیا سے کوچ کر گئے آباد نوجوان چھوڑا جلی نثار شہ معاشرہ ان کا ایک گل اٹھا کہ مر گیا عاشق حسین کا چلاتی ہے یہ زوجے عباس نامور چھوڑو مجھے خدا کے لیے پیٹنے دو سرے وارث میرا گزر گیا لوٹا اجل نے گھر ہے یتیم ہو گئے دونوں میرے پسر دیس میں علی کے پسر سے بچھڑ گئی میری ماں گزر گئی بلند سلوات اللهم صل على محمد اور
فاتحہ. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسر ما في الوجود الله في كل موجود. نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد مقام المحمود مولانا والد الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغازي حقوقهم ومنكر فضائلهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وعظمتهم وعتشهم. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها كفانا لشفاعته يراني العباس صلى الله عليه وسلم. بزرگان اسلامی حضرات، قاضیان حیدر حضرات، محترم تران اسلامی شہداء علیہ السلام، مسلسل چاندرا سے لے کر عزائر حسینی میں آپ جامزن ہیں. شہزادی کونین اس کا اجر آپ کو اس کائنات میں بھی عطا فرمائے اور اس کائنات میں بھی عطا فرمائے. انسان تھکتا ضرور ہے لیکن یہ واحد مجلس حسین اور جلوس حسین ہے جس میں انسان تھکتا نہیں ہے. چاہے وہ رات ہو، چاہے وہ دن ہو، چاہے رات کا کسی بھی پہر ہو، انسان یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ میں تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں. ہم نے پوچھا وجہ کیا ہے، کیا ریزن ہے کہ انسان تھکتا نہیں ہے؟ کیونکہ بشریت میں انسان کے فطرت میں پائی جاتی ہے کہ تھکتا ضرور ہے انسان، اس کے اوپر نیند کا غلبہ ضرور آتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تھکن محسوس نہیں کرتا ہے. بغیر تھکن کے ہر مجلس میں شرکت کرتا ہے، ہر مسائل میں شرکت کرتا ہے، ہر جلوس میں شرکت کرتا ہے. چاہے بیگم پلی کے کسی بھی کونے میں ہو، مجلس میں ضرور حاضر ہوتا ہے. یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا مولانا میں تھوڑی دیر آرام کر لوں مسائل پہ پہنچوں گا، مولانا تھوڑی دیر آرام کر لوں تبرک کے ٹائم میں پہنچ جاؤں گا. یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے مولانا ممبر پہ بیٹھ گئے ہیں، چلو مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں. ہم نے وجہ پوچھا، وجہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے مولانا طاقت کے بلبوتے پر ہوتا تو ہم ایک مجلس بھی نہیں کر پاتے. یہ محبت حسین ہے جو ہمیں گھر میں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. سلام پر جب یہ محبت حسین ہے جو ہمیں گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی. یہ حرارت حسین ہے جو ہمیں گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی، ہمیں مجلس حسین پر آنے پر مجبور کر دیتی ہے. وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کا خون طہارت نہیں ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے رہ جاتے ہیں، مجلس ہونے تو تبرک کے ٹائم میں پہنچ جائیں گے. توجہ ہے، جو حسین کے قریبی ہوتے ہیں وہ فرش اعلیٰ پہ جلدی آتے ہیں، جو حسین سے دوری اختیار کرتے ہیں وہ فرش اعلیٰ سے بھی دوری اختیار کرتے ہیں. اسی وجہ سے عقیدے کا جملہ کہہ دو، جس کو حسین کی معرفت ہو جائے وہ گلیوں میں نہیں بیٹھے، وہ فرش اعلیٰ پہ آتے ہیں.
सल्लल्लाहु अलैहि बस ये ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा क्योंकि मौसम का तकाज़ा ये कह रहा है कि जल्दी भी उम्र छोड़ दिया जाए क्योंकि यार मैं सुना पूरे गाँव में गश्त कर रहा है, इसलिए इंशाअल्लाह मैं आधा घंटे से 45 मिनट के अंदर आपकी गुफ्तगू तमाम करूँगा क्योंकि ये मजलिस है, ये जो बानी मजलिस है या मजलिस हुसैन है बसिलसिला शहादत हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम है। मैं सोच के ये आया था राज़ी रमज़ान के फज़ाइल पढ़ूंगा लेकिन इतने कम मजमे में नहीं पढ़ सकता, लेकिन सुनने वाला मजमा अगर 5 भी बैठे हो तो क्या दरमियान पढ़ने में मजा आता है, इसलिए कि रेस जब लगती है तो बराबर का रेस होता है, सामीन का रेस भी होना चाहिए, खतीब का रेस भी होना चाहिए। तवज्जो है, मेरा बोलने का काम है, सुन के आप भी बोलते चले जाइएगा क्योंकि नहजुल बलागा में मौला ने फरमाया हर इंसान अपने ज़बान के पीछे छुपा होता है, जब ज़बान खुलती है तो पता चलता है कोयले की दुकान है या सोने की दुकान है। और है मौला का कौल है, मेरा नहीं, खतीब होने के नाते मैं तो बोल ही रहा हूँ, जिम्मेदारी आपकी है। सलाम पढ़ते मोहम्मद, तवज्जो चाह रहा हूँ। जनाब अकील को बुलाया, बहुत जल्दी जल्दी चाहो तो 1 घंटा पढ़ सकता है मजलिस, लेकिन 35 में मैं समेटूंगा जुमलों के साथ साथ। तवज्जो चाह, जनाब अकील को बुलाया और बुलाने के बाद कहते अकील, मेरे भाई अकील, मैं चाहता हूँ कि बहादुर खानदान में देखो वन लड़की को, बहादुर लड़की नहीं कहा, अगर बहादुर लड़की कह रहे थे तो 38 हिजरी में बहादुर लड़की को देखा था, ऊंट पे आ गई थी, दामाद के मुकाबले पे आ गई थी। तवज्जो है, मेरे मौला ने बड़े भाई से कहा जिसकी तलवार 70 नस्लों को देख के चलती हो, उस अली ने अपने भाई से कहा अकील मैं एक बहादुर खानदान में बच्ची देखना चाहता हूँ। मौला से सवाल करूंगा, मौला क्या आप नहीं जानते थे? क्या जानता था, लेकिन बड़ों से पूछना। या अली अली अली, अपने मर्जी की शादी नहीं, बड़ों से पूछ के करना, इसलिए वो तजुर्बे में तुमसे आगे है। तजुर्बात बहुत आगे होते, तुम्हारे फार्मूले ठप हो जाएंगे, इसलिए बड़ों के तजुर्बात के साथ साथ चलो। तवज्जो है, जैसे अकील से कहा भैया 40 कबीले हैं लेकिन उसमें सबसे अच्छा कबीला बनी कलाब है, उसमें जाके मालूम करता हूँ, पता चला फातिमा नाम की निकली। तवज्जो है, जिसका नाम बाद में उम्मुल बनीन पड़ा। तवज्जो है, पहुंचे अकील बनी कलाब में, कबीले का नाम जिनके तलवारों पे नाम लिखे जाते थे। तवज्जो है, ननियाल भी ऐसा है अब्बास का, ददियाल का ददियाली है। तवज्जो है, 19 पुश्तें जाके मिलती है इलियास और कैस से। तवज्जो, अब जैसे ही पहुंचे अंदर से धक्का हुआ, आने के बाद कहते हैं अगर आप इजाजत दे तो मैं दिया जाता, आपने तशरीफ किया। बड़ी हाशिम का खानदान है, मामूली खानदान नहीं है, अगर आप कह देते हम आ जाते, लेकिन अकेले का जरूरत हमारी है। और जो है अंदर तशरीफ लिया, जो मेहमान नवाजी का हक होता है हो गया। कहा मैं अली जैसे बहादुर का रिश्ता लेके आया हूँ। एक बाप था, अंदर गए, जाने के बाद कहते हैं बेटी तवज्जो चाह रहा हूँ, अपने मर्जी से मेरा खुद को, पहले बच्ची की मर्जी भी पूछ लो, हाँ करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। बाकी पूछा बेटी अली कायनात के मालिक अमीर मुमकिनात अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का रिश्ता आया है, क्या आपको मंजूर है? बेटी ने सर झुका के कहा पापा आपकी मर्जी है, जो है आपकी मर्जी है, जहाँ चाहे करे। तो चला। अब जैसे ही उम्मुल बनीन की माँ ने सुना फौरन सजदे में गिरी, सजदे में गिर के कहते परवरदिगार तेरा लाख लाख एहसान है, खदीजा का दामाद मेरा दामाद बनने जा रहा है। सलमान पढ़ते रहे मोहम्मद। निकाह हो गया, देखिए बहुत देर पढ़ सकता हूँ लेकिन नहीं पढ़ूंगा मैं, तवज्जो चाह रहा हूँ। निकाह हुआ, फातिमा चली उम्मुल बनीन, फातिमा की डेवड़ी पे आई, हसनैन, करीबैन, शरफैन, मुहतैन, नूरैन मौजूदगी में सजदा पहले किया। तवज्जो है, सजदा करने के बाद कयामत तक
کے لیے قانون بنا دیا، جو اس گھر پہ جھکتا ہے اسے عزت ملتی ہے۔ جملہ بدل دو، فتوے نہ دو، اس در پہ نہ جھکا کرو، حرام ہے۔ بی بی فاطمہ اب ام البنین نے پہلے ہی دن علی کے گھر پہ سجدہ کر کے بتا دیا، دیکھو ام البنین کے گھر پہ، ام البنین نے سجدہ کر کے بتایا علی کے گھر پہ سجدہ کرنا سنت ہے، حرام نہیں ہے۔ صلوات پڑھتے محمد چلے کے بعد کہا حسنین سے جو میں مال کے لیے آئی ہوں، کنیز بن کے آئی ہوں۔ توجہ ہے، اب وہ بے نیاز بندہ جو بے نیاز خدا سے کچھ نیاز مانگ رہا ہے نا ہمارے شب میں، توجہ ہے، بے نیاز بندہ ہے علی، جو کبھی کسی سے مانگا نہیں، ہمیشہ اس کا ایسے ہی رہا، لیکن نماز شب میں مانگ رہا ہے کہ میرے پروردگار کربلا کے محمد کا ساتھی دے دے، محمد کے سلطان دے دے، کربلا میں میرے بیٹے کے کام آ جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب جیسے ہی علی نے دعا مانگی، اللہ نے دعا قبول کی، علی کے گھر میں نونہال آ گیا، ادھر حسین چلے ادھر علی چلے۔ توجہ، جیسے ہی عباس کو دیکھا، علی لینا چاہ رہے تھے گود میں، توجہ، کربلا کے شہزادے نے کہا بابا رک جائے، علی کہا بیٹے کیا میرا حق نہیں بنتا؟ کہا بابا نہ، جب محمد نے آپ کو مانگا تھا سلطان نصیرہ کہہ کر میری ماں نے آپ کے گود میں دیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے جس کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے اسی کے گود میں جائے گا۔ آپ آئے تو محمد کے گود میں گئے، کیوں؟ محمد کی مدد کرنا تھی، لیکن آج عباس میرے لیے آئے ہیں تو عباس میرے لیے آئے ہیں تو میرے گود میں آئیں گے۔ جیسے حیدر نے آنکھیں نہیں کھولی، عباس نے آنکھیں نہیں کھولی، جیسے عباس نہیں بولے تھے ویسے عباس نہیں بولے، جیسے حیدر نے شیر نہیں پیا بالکل اسی طریقے سے ثانی حیدر نے بھی شیر نہیں پیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سوال کیا تھا محمد نے بھی شیر کیوں نہیں پیا، دودھ کیوں نہیں پیا، آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ علی نے کہا تھا، 3 دن کے علی نے کہا تھا آنکھیں اس لیے نہیں کھولی، بت رکھے ہوئے ہیں، بت شکن علی ہے، اجازت ملی نہیں، بت شکن میں ہوں، اجازت ملی نہیں، بتوں کو توڑوں کیسے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر میں رو دیتا پوری دنیا یہ لکھ دیتی کہ کیسے ناصر کو مانگا، جو آتے ہی رونے لگے، توجہ ہے، آتے ہی رونے لگے، تو اس لیے میں نہیں روحا۔ صلوات اللہ آتے ہی اس لیے نہیں روحا تاکہ کل کے دن اندر مورخ نے نہ لکھ دے کہ کیسے سلطان نصیرہ کو مانگا، جو آتے ہی دنیا میں رونے لگا، اس لیے نہیں رویا۔ اچھا دودھ کیوں نہیں پیا؟ کہ اس لیے نہیں پیا میں آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، سلطان نصیرہ کہہ کہ آپ نے مانگا ہے تو اس لیے آپ کے ہی اچھا خرچہ جیب سے کیجئے۔ ادھر نبی کی دہن ادھر علی کی زبان میں تھی، علی سیراب ہوئے۔ توجہ، بالکل اسی طریقے سے عباس بھی جیسے ہی امامت کو محسوس کیا، ادھر شجاع عباس امت کے حسین کے گود میں پہنچے۔ حسین نے عباس نے آنکھیں نہیں کھولی ہے، کچھ بولے نہیں ہے، شیر نہیں پیا ہے، ادھر امامت نے اپنی زبان کو عباس کے دہن میں دیا، دہن میں دیا۔ توجہ چاہا، عباس بھی سیراب ہوئے، سیراب ہونے کے بعد کہتے ہیں بھیا حسین یاد رکھنا بابا کے سامنے زبان دی ہے۔ سلام پڑھتے محمد یہاں تک کمانے کا ہو گیا۔ عباس کو مانگا کیوں تھا؟ اس لیے مانگا کربلا میں میرا محمد کے کام آئے، حسین کے کام آئے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہی معرکہ ہے صفین کا۔ 13 برس کے ہے عباس، 11 بیٹے کے ہوتے ہوئے، حسنین کے ہوتے ہوئے، آن کے ہوتے ہوئے، محمد کے ہوتے ہوئے، حذیفہ کے ہوتے ہوئے، ان سب بیٹوں کے موجودگی میں سب سے کم سن بیٹے عباس کو، توجہ جہاں 13 برس کے عباس کو مالک اشتر کو بلا، مالک اشتر، مالک صاحب اثر، کہ میں چاہتا ہوں کہ کارزار کا کیا حال ہے؟ کہا مولا 70,000 مارے گئے ہیں،
90,000 باقی ہیں. توجہ ہے، 90,000 باقی ہے. اب جیسے کا 90,000 باقی ہے، مولا فرماتے مالک اشتر فیصلہ کن حملہ ہو. جیسے فیصلہ کن کہا، مالک اشتر کے ہاتھ قبضے تلوار پر آئے. کہ مالک تم نہیں، میرا لہو، میری تنویر، میری مصر، توجہ ہے، میری مثال، میرا حیدر جس کے لیے میں نمازوں میں مانگا ہے اس کو بیچنا ہے. 13 برس کی توجہ چلا. عباس کو طرف فرمایا، علی نے جا کے لے گیا. جانے کے بعد مالک اشتر کہتے ہیں مالک توجہ چلا، مولا فرماتے ہیں کہ مولا عباس کی عمر کم ہے میرے بیٹے ابراہیم کو بھیج دیجیے. غلام زیادہ ہے، مر جائے گا تو کچھ نہیں ہے، شہید ہو جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کا بیٹا بچا ہے، لیکن میرا بیٹا شہید ہو جائے. اب مولا فرماتے ہیں مالک یہ ابراہیم اس وقت کے لیے نہیں ہے، اور موقع کے لیے ہے، اور موقع کے لیے ہے. کیوں؟ کہ جب کوفے سے مختار نکلیں گے یا سارات الحسین کہہ کر جب ابراہیم مختار کے ہاتھوں پر ہماری محض سمجھ کر کریں گے، امام حسین کے قاتلوں کا حساب لیں گے. اس لیے اس کو بچا کے رکھنا ہے کہ مالک آج میرا بیٹا جائے گا. توجہ، اب جیسے ہی لے کے عباس قریب آئے، ایک مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ علی کی طرف دیکھا، مولا کمسن ہے. جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ کمسن ہے، کمسن ہے. علی کے چہرے پر پل پڑے. پل پڑنے کے بعد کہتے ہیں مالک یاد ہے تمہیں کون سا مولا؟ کہا مکے کے گلیا. کہا کون سا مولا؟ کہا جب محمد کو کسی نے پریشان کیا، میرے بابا علی نے کہا تھا بیٹے علی ان کو نپٹا کے آؤ. علی کیسے بیدار کروں میں آپ کو؟ توجہ چاہ رہا ہوں کہ ان سے نمٹ کے آؤ، یہ مکے کے قریش کو نمٹا کے آؤ. اب علی کھجور کھاتے جاتے تھے، گٹلیاں اپنے جیب میں رکھتے جاتے تھے. کہا مالک یہ بتاؤ ہوا کیا تھا اور میری سن کیا تھی؟ کم 9 برس کے تھے مولا. یہ بتاؤ کیفیت کیا تھی؟ کہ مولا جب آپ نے گٹلی پھینکی کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا سر ٹوٹا، کسی کی ناک ٹوٹی، کسی کا پیر ٹوٹا. کہ مالک پھر خیال کرو، سوچو جب 9 برس کا علی گٹلیاں پھینکی تو کسی کا منہ ٹوٹا ہے، تو پھر عباس 13 برس کا ہے، گٹلیاں لے کر نہیں تلوار لے کے جا رہا ہے. صلوات پڑھتے محمد. تو آج عباس گٹلیاں لے کر نہیں جا رہا ہے. جملہ کہہ دو علی نے گٹلیاں پھینکی ہے، اگر مار دیتے تو مر جاتے. صلوات پڑھتے محمد. علی کی تلوار لے کے عباس 13 برس کے 4 سال بڑا ہے عباس. توجہ ہے، جیسے کا مولا کمسین ہے، کائنات گزرا بندے ہیں مالک، پھر بھی کمسین ہے. مولا کہتے ہیں اے مالک کمسین ہے لیکن حیدر کا ہے. توجہ ہے، حیدر کا ہے. گھبراتے کیوں ہو؟ توجہ، آج میرا دل چاہتا کہ میرا لال جائے. عباس جیسے ہی خیمے سے باہر نکال کے آئے، کہا بیٹے جانا ہے کارزار میں. عباس نے اپنے تلوار کو اٹھائی، ادھر سے نیزے کو اٹھایا. عباس نے توجہ چلا، عباس نے اس کیفیت میں دیکھا. علی نے عباس کے ارادوں کو پہچان لیا. آج یا تو قیامت برپا ہوگی. توجہ ہے کہ آج اجازت دینی ہے عباس کو. قریب آئے، علی علیہ السلام کے قریب آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا جنگ میں جانا چاہتے ہو؟ جنگ میں جانا چاہتے ہو؟ اتنی دیر عباس کا چہرہ جھکا ہوا تھا. جیسے جنگ کا نام لیا عباس نے، غازی نے سر کو بلند کیا. بلند کر کے کہتے ہیں کیا غازی سے بھی پوچھا جاتا ہے؟ سلام پڑھ دینا محمد والے محمد. کا غازی سے پوچھا جاتا ہے کہ بابا اجازت تو دیجیے. توجہ ہے کہ ٹھیک ہے بیٹے. دستار رکھی، اپنی تلوار عباس چھوڑی. یہی موقع تھا ابن عباس رسول کے بھائی ہے،
علی کے پاس آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں وراثت میں مجھے کچھ ملنا چاہیے۔ ابن عباس رہتا ہے بہت بڑے، توجہ، رسول کے بھائی ہیں، علی کے بھائی ہوتے ہیں، کہ وراثت میں کچھ چاہیے، کہا آپ اپنا دستار دے دیں یا تلوار دے دیں۔ علی نے کہا ٹھیک ہے میرے بھائی، گھبراتے کیوں ہو، لو تلوار لو۔ جیسے ہی ابن عباس تلوار کو اٹھانا چاہتے ہیں، تلوار نہیں اٹھتی۔ توجہ ہے، کیوں نہیں اٹھتی؟ اس لیے کہ معصوم کا تلوار معصوم ہی اٹھا سکتا ہے، غیر معصوم نہیں اٹھا سکتا۔ اب جیسے ہی تلوار نہیں اٹھی، فوراً کہتے دستار دے دیجئے مولا، کہا ٹھیک ہے۔ اب جیسے دستار کو سر پہ رکھا، زمین میں دسنا شروع ہوئے، فوراً علی سے کہتے ہیں جلدی اتار لیجئے مولا، یہ دستار مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی ہے۔ لیکن وہ ہے ابن عباس جو علی کے بھی بھائی ہیں، لیکن یہ ہے عباس 13 برس کے ہیں، دستار بھی علی کی، تلوار بھی علی کی۔ بڑے علی نے چھوٹے علی کو سوار کیا، سوار کرنے میں کچھ دور چلنے کی دیر تھی۔ اب جیسے چلے، ایک مرتبہ علی نے کہا بیٹا رک جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ نقاب ڈال کے جاؤ، اس لیے کہ اس مجمع میں بد نظرے ہوں گے، کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے، کہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگ جائے، کہ یاد رکھنا جب تک قلب لشکر میں حاضر علی کی آواز بلند نہ ہو جائے واپس پلٹ کے نہ آنا، کہ میرے نال یاد رکھنا میمنے پہ حملہ کرنا، میسرہ دھوڑتا ہوا نظر آئے، قلب لشکر میں پہنچ جانا، جب تک علی تمہارے تلوار کی بوسہ نہ لے لے اس وقت تک اپنی تلوار کو میان میں نہ رکھنا۔ توجہ ہے، اب چلے علی، عباس کو رخصت کیا کہ جاؤ میرے نال۔ توجہ، ایک آیا، دوسرا آیا، 10 20 30 40 50 60 70 لوگ، عباس نے جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ توجہ ہے، جہاں پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ اب جیسے ہی فرعون شام، فقیر شام، غریب شام، جس کو دنیا امیر کہتی ہے، اس کو علی والے جو علی کے نام میں لٹاتے اسے فقیر کہتے ہیں۔ توجہ ہے، اور فرمائیے گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو بھیا جوان ہے لیکن بنی ہاشم کا ہے، اس کے مقابلے پہ جانا تو اتنا آسانی سے نہیں ہوگا، جانا پڑے گا۔ توجہ ڈالو، اب جیسے ہی شاشا، وہ شاشا ابن شاشا، یہ اپنا شاشا کون تھا جو 10,000 آدمیوں سے اکیلا لڑا کرتا تھا، جب 10,000 کی فوج ہوئی تھی جب جاتا تھا، اتنا بڑا پہلوان۔ توجہ، جیسے اس جوان کو دیکھا 13 برس کا، اس کے سامنے جاؤں گا تو عرب کے لوگ تانا دیں گے، 10,000 کی فوج پہ لڑنے والا اس ایک نوجوان پہ جا رہا ہے، تانے میں سن نہیں سکتا، میرے بیٹے تمام کر دیں گے۔ چھوٹے بیٹے کو بھیجا، گیا، دوسرے بیٹے کو بھیجا، اس سے بڑے کو بھیجا، اس سے بڑے کو بھیجا، اس سے بڑے کو بھیجا، یہاں تک کہ 7 بیٹوں کو بھیج دیا۔ عباس بھی کمال کے تھے، 7 لیے ہاتھوں ہاتھ دیتے گئے۔ توجہ ہے، میں کہوں گا یہ اپنا شاشا کم سے کم عباس کے مقابلے پہ ایک کو تو بچا لیتا، کم سے کم تیری نسل تو چل جاتی۔ نہیں، اب جملہ سنو، اس لیے کہ اہل بیت کے مقابلے پہ جو آتا ہے اس کی نسل نہیں بچتی۔ صلوات پڑھ دے محمد، اور فرمائیے کہ توجہ، اب میں کہوں گا یہ شاشا یہ تو بتا، اس رات اللہ نے تیری ہی تھی یا چندہ کی تھی، اس لیے جب چندے کا فیصلہ ہوتا ہے تو لٹایا جاتا ہے، جب اپنا فیصلہ ہوتا ہے تو سورج کے خرچ کرتا ہے، تو لگتا ہے چندے کی اولاد ہے جو ایسے قربان کر دیا، وہ بھی فقیر مانگا پہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ اپنا شاشا غیظ میں آتا ہے، کب تم نے میرے صحابے کو مارا، وہ بھی پڑوسیوں کے، جنہوں نے غور نہیں کیا ہے۔ توجہ ہے کہ میرے بیٹوں کو مارا، آیا بولے کے سوال، جیسے عباس کو دیکھا نقاب ڈالا ہوا ہے، اے نوجوان، توجہ چاہو، دیکھیں ورس خالی، عباس نے اپنا نام نہیں بتایا آپ نے۔ توجہ، اب جیسے کہتا تیرا نام کیا ہے، عباس کہتے جنگ کے میدان میں تلوار اس کی مجاہد ہوتی ہے، نام نہیں، تلوار چلا۔ اب کہتا میں 10,000 لوگوں سے لڑتا ہوں، میں کیا کروں؟ توجہ ہے، میں کیا کروں؟ تلوار چلا۔ توجہ چلا، اے نوجوان، میں 10,000 لوگوں سے بھی تلوار چلا سکتا ہوں، کہ مجھے وہ سب نہ بتا، تلوار چلا۔ اب وہ کہتا ہے اگر میں پہلے حملہ
تو لوگ دعویٰ دیں گے تو نوجوان ہے تو حملہ کر. عباس مسکرا کے کہتے ہیں اگر ہم نے حملہ کیا تو موقع نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہم بنی ہاشموں کا دستور ہے ایک بار سلوات پڑھتے رہے محمد. اب جیسے پریشان ہوتا کون یہ اپنا شاشا، اور آخری میں کہتا ہے یہ بتاؤ تم اسی دنیا کے رہنے والے ہو یا اس دنیا کے رہنے والے ہو. اس لیے کہ جو بھی سوال کرتا ہوں مجھے لاجواب کر دیتے ہو، جو بھی سوال کرتا ہوں لاجواب کر دیتے ہو، کوئی جواب ہی صحیح سے نہیں دیتے ہو. کہ یہ سب نہ بتا، حملہ کر. اب جیسے ہی اپنا شاشا نے اپنے شمشیر کو یہاں سے نکالا، حملہ کرنا چاہا، توجہ چاہا، حملہ کرنا چاہا، لیکن عباس نہیں رکھتے ہیں. عباس اپنے نیام میں رکھے ہوئے تلوار، اس لیے کہ عباس کی شجاعت ہی غضب ہے. غضب ہے عباس، عجیب و غریب جنگ کرتے عباس کا. جیسے ہی جنگ میں جاتے تھے دو لوگوں کو اٹھاتے تھے، سر پٹکتے تھے، پھینک دیا کرتے تھے. شمشیر نیام میں رہتی تھی. کہا پہلے تو نیچے آ. جب نیچے آ گئے لڑتے 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 تھک گیا اپنے شاشا، اب کہتا ہے کہ تلوار سے لڑ. ادھر عباس کے مقابلے پہ تلوار چلاتا جا رہا تھا لیکن تلوار عباس کو مس نہیں کر پا رہی تھی. جب وہ تھک گیا پسینے سے چھوٹنے لگا، اب کا میں وار کر لوں، اب میں وار کر لوں. عباس نے شمشیر کو نیام سے نکالا، نکالنے کے بعد حملہ کیا. معاویہ دیکھ رہا تھا کہ یہ تو علی کی کاٹ ہے، علی کی کاٹ ہے، رفتار علی ہے، دستار علی کی ہے، واپس پلٹو، بھاگو. علی نے تو دھوکہ دے دیا ہے، علی نے تو دھوکہ دے دیا. علی نے منع کیا تھا میدان میں نہیں آؤں گا، لیکن یہ تو علی آ گئے ہیں. نقاب ڈال کر بھاگی فوج. توجہ چڑھاؤ، یہ آواز خیمے علی میں پہنچی. علی گھوڑے پہ سوار ہوئے. توجہ چڑھاؤ، گھوڑے پہ سوار ہو کے جیسے ہی میدان میں پہنچے، میدان میں پہنچنے کے بعد عباس کے قریب آئے، پیٹھ پہ تھپتھپایا. تھپتھپانے کے بعد کہتے شاباش میرے غازی، آج تم نے دشمنوں سے علی نہیں کروا دیا. صلوات پڑھتے محمد آج تو تمہیں دشمنوں سے بھی وہ علی علی کروا دیا ہے. اب جیسے علی کو دیکھا فوجی بھاگتے ہوئے فوج نے، علی کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں جب ہم ایک علی سے نہیں لڑ سکتے یہ دو علی سے کیا لڑیں گے. توجہ چاہو، جملہ ہے جیسے چاہے آپ استقبال کریں. عباس گھوڑے پہ سوار ہوئے، ہونے کے بعد کعبہ دیا. جو لشکر بھاگ رہا تھا اس کو مخاطب ہو کے کہا او لشکریوں، اے شام کے فوجیوں، ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھو، تم نے دو علی دیکھے، ابھی تو خیمے میں 11 علی بیٹھے ہیں. صلوات پڑھتے محمد. ابھی تو 11 علی بیٹھے، حسنین ہے، کریمین ہے، شریفین ہے، کارمین ہے، نورین ہے، وہ تو عین بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو علی کا سب سے کمسن بیٹا میدان میں آیا ہے. جب کمسن بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حسنین کا مقابلہ کیا کرو گے؟ جو ہے غور فرمائیے گا، یہ جنگ صفین کا معرکہ ہے. 90,000 علی اور عباس نے مل کر جنگ جیتی ہے. بھگاتے جا رہے تھے. معاویہ کہتا ہے کہ اب نہیں لڑا جا سکتا علی سے، اب تو سمجھ جاؤ جو علی کے مقابلے بھی آ جائے وہ رسول اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی اللہ ہو جائے. سلام پڑھتے محمد الحمدللہ. رحمان نے رحمت باران نازل ہو رہی ہے. تو اگر کچھ دیر اور آپ کا وقت لے لو کیونکہ آپ تو بدے ہوئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو لے جا سکتے ہیں. یہ تو جنگ صفین میں اجازت ملی تو یہ عالم ہے، بغیر اجازت کے عالم دیکھیے. عباس علیہ السلام حسین نے بلایا، حسین بلا کے کہتے عباس تم جاؤ پانی بھر کے لاؤ.
تلوار نہیں دی ہے، پورا نیزہ دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جہاد اس کا نام ہے، قتل کرنے کا نام نہیں ہے جہاد، ڈیفنس کا نام جہاد ہے، ڈیفنس کرنا اسلام سکھاتا ہے۔ اب جیسے ہی عباس، ظاہر سی بات ہے جان بچانا واجب ہے، عباس پہ حملہ ہوگا کہ عباس خاموش بیٹھے گے؟ اپنی جان کو بچائیں گے نا۔ توجہ، جیسے ہی عباس مشق لے کے چلے کربلا کے میدان میں مقتل سے پورے افراد کی طرف، عمر صاحب نے مالک بن سدیف سے کہا دیکھو اگر عباس پانی بھر کے لے جاتے ہیں تو پھر قیامت مچ جائے گی۔ مالک بن سدیف کو بھیجا جاؤ عباس کو ختم کر لیا ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر جنگ صفین سے دیکھی ہوتی تو آج مالک بن سدیف بڑا کیا تھا، یہ بھی بہت بڑا پہلوان، یہ ہزاروں لوگوں سے لڑتا تھا۔ جنگ صفین میں اگر 10 اللہ سے لڑنے والا تھا تو یہ ہزاروں لوگوں سے لڑتا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ آیا اس کے ہاتھ میں تبر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، گھوڑے پہ سوار ہے۔ گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد جیسے ہی عباس کے قریب آیا، آنے کے بعد کوئی رجس کھانی، مولا عباس نے کہا مجھے تو کوئی دنیا جانتی ہے، تو آسمان ہے تو آسمان ہے۔ اب جیسے تبر کو نکالا، تبر سے حملہ کیا غازی پر، غازی اس تبر کو اپنے گرفت میں لیا۔ اب جیسے اپنے گرفت میں لیا، سپاہی تھا، وہ جانتا تھا کتنا بہادر ہے۔ جب تمام سکنات و حرکات کو صرف کر لیا، صرف کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ عباس یا تو چھوڑ دو یا تو گرا دو، یا تو گرا دو مجھے یا تو چھوڑ دو۔ عباس کہتے ہیں جس کو ہم گرفت میں لیتے ہیں چھوڑا نہیں کرتے۔ توجہ ہے، عباس نے اپنے طاقت کے 1000ویں حصے سے جھٹکا دیا۔ مالک بن سدیف نیچے آیا۔ اگر مالک بن سدیف اکیلا آ جاتا تو ابو فضل عباس کی کوئی فضیلت نہ ہوتی۔ مالک بن سدیف کے ساتھ ساتھ جس گھوڑے پہ سوار تھا وہ گھوڑا بھی گرا۔ عمر صاحب کہتا ہے اے صارفہ اس گھوڑے کو لے کے جا، جو گھوڑا جنگ کے میدان میں گر جائے وہ کسی لائق نہیں ہوتا۔ توجہ ہے، جیسے گھوڑا لے کے آیا، وہ گھوڑا امام حسن کا تھا جس گھوڑے کا نام ہے تاویہ۔ جیسے تاویہ نے عباس کو دیکھا، زبانے بے زبانی میں عباس کو سلام کہا۔ عباس نے پڑھ کر گھبراتا کیوں ہے؟ مجھے عباس کہتے ہیں، اپنی چھینی ہوئی چیز کو واپس پلٹا دے اسے عباس کہتے ہیں۔ گھبراتا کیوں ہے؟ تاویہ پہ سوار ہوئے، واپس خیمے کی طرف پلٹے۔ پلٹنے کے بعد تاویہ نے امام حسین کے حوالے کیا، میرے بھائی پانی بھرنا ہے۔ نہیں مولا، پھر واپس کیوں؟ کہ یہ حسن علیہ السلام کو گھوڑا لے کے آیا ہوں۔ کہ شکریہ میرے بھائی، تو نے تو میرے بڑے بھائی کی یاد دلا دی۔ اب چلے۔ عباس پھر سے مالک بن سدیف کو چھوڑ کے آئے تھے، قتل نہیں کیا ہے، قتل نہیں کیا، چھوڑ کے آئے تھے میدان سے۔ واپس پلٹ کے عباس گئے۔ جانے کے بعد مالک بن سدیف کو دو حصوں میں تقسیم کیا، صارفہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ تقسیم کر کے جیسے پلٹ کے فرات کی طرف چلنے لگے، لشکر والوں نے کہا عباس ان لاشوں کو لے کے نہیں جاؤ گے؟ عباس پلٹ کے جواب دیتے ہیں، او شام کے لشکر والوں، یزید کے سکوں پہ بک جانے والوں، ہم اہل بیت نجس لاشوں کی تجارت نہیں کرتے، ہم نجس لاشوں کی تجارت نہیں کرتے۔ اور عباس پلٹ کے جیسے فرات میں پہنچے، لشکر میں جو گھیرا ہے، خاص ہوگا لشکر گھیر کے واپس گئے۔ عباس چاہتے تھے کہ مشکیزے کو پڑھ لوں، آج بس اس لیے شہادت ہے عبدالفضل عباس علیہ السلام کے واسطے علم سجا ہوا ہے، آپ علم کو برآمد کریں گے۔ آزاداروں یہ ذہن میں رہے کہ عباس کو قصور کر رہے ہیں۔ آزاداروں مشکیزے کو پانی کرنا چاہا، چکمڑے کا مشکیزہ تھا، پہلے مشکیزہ خود سے رہا ہوتی ہے، پھر پانی بڑھا جاتا ہے۔ عباس نے مشکیزے کو بڑا جیسے چھلو میں پانی ملا،
مختلف کتابیں کہتی ہیں کہ جیسے عباس کو چلو میں دیکھا تو سکینہ کا چہرہ دکھائی دیا. عباس نے اس پانی کو فولاد کے منہ پہ مارا. حضرت گھوڑے کی طرف اشارہ کر گئے, گھوڑے تو پانی پی گئے. گھوڑے نے اشارے سے کہا مولا جب آقا نے نہیں پیا تو میں کہاں سے پیوں گا. حضرت گھوڑے پہ سوار ہوئے. عباس نے بلندی کی 5000 کا دستہ سامنے ہے. حضرت 50 آدمیوں کا دستہ لگتا تھا. ادھر عباس نے اپنے گھوڑے کو بلند کیا. حضرت فرات سے باہر نکلے. ایک مرتبہ فوج کو دیکھنے کے بعد حضرت یلغار کیا. ایک مرتبہ دشمنوں کی فوج برس پڑی. ادھر عباس چاہتے تھے خیمے تک پانی پہنچ جائے, لیکن عباس کی احمد اتنی تھی کہ عباس فوج کو چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچنا چاہ رہے تھے. لیکن ایک مرتبہ آواز گونجی. وہ میرے ساتھ کہتا ہے عباس خیمے تک پانی نہ لے جائے. حضرت ایک مرتبہ عباس کا چھپ کے مار ہوا. ارے عباس کا دایاں بازو قلم ہوا. عباس کی مسائل ہے, آپ تو سن چکے ہیں, لیکن تصور تو کرو اس غازی کے لیے. ایک مرتبہ دایاں بازو کٹا. کچھ دور عباس چلے تھے, ایک مرتبہ بایاں بازو کٹا. حضرت جیسے بایاں بازو کٹا, اب جیسے عباس کا بایاں بازو کٹے مشکیزے کو منہ نے لیا. ارے ایک ملعون نے چھپ کر تیر سے حملہ کیا. حضرت مشکیزے پہ لگا, مشکیزہ چھدا, ارے پانی بہ گیا. عباس جیسے کچھ دور چلے, ایک تیر سے حملہ ہوا. ارے عباس کی آنکھوں میں لگا, دوسرا تیر چلا پیشانی میں لگا. جیسے آنکھ میں تیر لگا آواز دی مولا میری مدد کو پہنچیے. کوئی اپنا سنائے مزدور کرنا کے جیسے انصاف سے بتائے, جب آنکھ میں کوئی چیز گر جاتی ہے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اللہ نے عباس کی آنکھ میں تیر لگا تھا. عباس نے اپنے سر کو جھٹکنا شروع کیا, شاید تیر نکل جائے, شاید تیر نکل جائے, لیکن اگر تیر نہ نکلا. عباس نے کوشش یہ کی کہ ہو سکتا میں گھٹنوں کے درمیان تیر کو رکھوں, اپنے تیر کو نکالوں. حضرت جیسے اپنے سر کو جھکایا, ارے ایک غل سر پہ لگا, آواز نہ سمجھ سکے. کوئی تو اپنا سوائے مزدور کرنا کے اب جیسے عباس زمین میں کرنا کیا ہے. امام نے سلام کر کے کہا سلام ہو شہید پر جس کے زمین پر آتے وقت دو پانچ قدم ہو چکے تھے. تصور کرو اداکارو, ایک آنکھ میں تیر, وہ تیر گھٹی سے نکل گیا. عباس کے پاس حسین آئے, آنے کے بعد اپنے زانوں پہ رکھا. زانوں پہ رکھنے کے بعد کہتے عباس آخری کوئی خواہش ہو تو بتا میرے بھائی. حضرت ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں اے مولا جب میں دنیا